لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا پروگرام چل رہا ہے، 2 قسطیں اس سے پہلے گزر چکی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کا لفظ نصرت سے ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حواریوں سے من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار، تو کہا تھا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے دین میں آپ کے مددگار۔ تو یہاں سے ان کو نصارہ کہا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، تو ہم نے ان سے ایک میثاق کیا، عہد لیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے وہ حصہ بلا دیا جس میں ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو بہت اہم نصیحتیں کی گئی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے، لیکن انہوں نے بلا دیا۔ کیا کیا ان کے ساتھ، کیا معاملہ ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، پس اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کے درمیان کیا شروع ہو گیا؟ عداوت اور دشمنی شروع ہو گئی۔ عداوت اور دشمنی، بغض ایک دوسرے کے لیے ہوگا الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک کے لیے۔ فسوف ينبئهم اللہ بما كانوا یصنعون، پس ان قریب اللہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، کیا بناتے رہے، کیا اعمال کرتے رہے۔ نصیحت کو بلا دیا گیا، ان کی کتاب میں جو نصیحت تھی انہوں نے اس کو بلا دیا۔ کتاب تلاوت کرنا کتاب کا حق ہے، اس سے نصیحت لینا یہ بھی کتاب کا حق ہے۔ انہوں نے نصیحت کی طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے سمجھا کہ یہ برکت کی کتاب ہے، جیسا آج ہم قرآن کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ قرآن کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم سب کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کیا ہم اس کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں، یا برکت کی کتاب، یا وظیفوں کی کتاب، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے، پوری شادی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ کام کریں گے جن سے منع کیا گیا ہے، اونچی آواز میں میوزک، آپس میں اکٹھا بیٹھنا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، یہ سب کچھ کرنے کے بعد سرِ عام لڑکیوں کا ڈانس کرنا جہاں پہ سارے نامحرم ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو جب رخصت کریں گے تو اس کے سر پر قرآن دیں گے، قرآن کے سائے میں رخصت کریں گے۔ عدالت میں فیصلے ہونے چاہیے قرآن کے ساتھ، لیکن عدالت میں صرف قرآن اٹھایا جاتا ہے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کیا کتاب اس لیے آئی تھی؟ کیا اس لیے آئی تھی کہ اس کو تو میں نے کی طرح رٹ لیا جائے اور اس سے جو نصیحت ہے وہ اخذ نہ کی جائے؟ انہوں نے بھی اس حصے کو بلا دیا، نصیحت والے حصے کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا ہم نے تو ایسا نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس نصیحت کو، ہدایت جو لینی تھی اس کو تو نہیں بلا دیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ شروع یہی سے کر رہے ہیں کہ یہ کتاب، اس میں شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن تمہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف چلائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ تو کیا واقعی سیدھے راستے کی طرف ہمیں چلائے گا؟ کیا ہم اس کو اس طرح سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا سکے؟ یعنی یہ قرآن جو ہے میرے اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو،
اس قرآن کو پڑھ کر ہم اس سے ہدایت لیں، اس سے نصیحت لیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کے لیے، ہر شخص کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ فرما رہے کہ کیا قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 24۔ کیا واقعی ہم قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا تفکر کرتے ہیں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیا واقعی یہ قرآن پہ ہمارا یقین ہے کہ یہ بالکل سیدھے راستے کی طرف چلائے گا؟ کیا اس ہدایت کی کتاب سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں؟ کیا ہماری انفرادی زندگیاں، اجتماعی زندگیاں، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہمارے کاروبار، ہماری جو عدالتیں ہیں، ہمارے سینٹ، ہماری اسمبلیاں، کیا واقعی وہ قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں سب کچھ؟ کیا بازاروں میں قرآن نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے مرنے جینے میں قرآن نظر آتا ہے؟ کیا قرآن کے احکامات ہماری زندگیوں میں ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ کیا جو علم ہم ان کو دیتے ہیں اس میں قرآن کو ہم نے افضل علم رکھا ہوا ہے؟ یہ سوال میرے اور آپ سب کے لیے کھڑا ہے۔ یقین جانیں کتنا احترام ہے قرآن کا ہمارے دل میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس سے نصیحت اور ہدایت لینا شروع کر دیں تو یقین جانیں امت کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اللہ سے نہیں پوچھتے، خالق سے نہیں پوچھتے جس نے سب کچھ ہمارے لیے اتارا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ ترقی یافتہ ملک دیکھ لیں، آپ کو ان کے پیچھے جو فلسفہ نظر آئے گا وہ قرآن کا ہی نظر آئے گا۔ فلسفہ آپ کو ریاست مدینہ کا ہی نظر آئے گا۔ فلسفہ آپ کو خلفائے راشدین اور اسپیشلی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور نظر آئے گا۔ کہاں سے انہوں نے ہدایت لی؟ اس قرآن سے۔ کون تھے وہ جو امی تھے، وہ جو جن کو سمجھتے تھے کہ یہ تو امی جین ہیں، وہ پوری دنیا کے مالک ہو گئے کیسے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سر بلند کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو تارک قرآن جو ہے جب ہم ہوئے تو ہمارا یہ حال ہوا۔ دیکھیں اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں لیسن کی طرف۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 18 اور 19 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو ڈرو اللہ سے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو ہر نفس دیکھو تو صحیح کہ اس نے کل قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کیا بیچ رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا اللہ، پھر آیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، تمہارے عملوں سے خوب باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کا پیچھے ذکر آیا، یعنی اہل کتاب کی طرح۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ؟ اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ ہی بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، وہی لوگ تھے جو فاسق تھے، نافرمان۔ اللہ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو تمہارے لیے واضح کرتے ہیں بہت ساری ان باتوں کو جو تم بلا چکے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اس لیے آئے تھے کہ جو چیزیں یہ بلا چکے تھے تورات سے دلیلوں کے ساتھ ان کے سامنے بات کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے قرآن کی دلیل کے ساتھ مسلمان آپس میں بات کرے۔ قرآن پہ سب کا یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پکڑ لے یہ اللہ کی رسی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا ہمارے لیے ہے، اس کو پکڑ کر ہی اللہ سے تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ کیسے تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بجلی کی پیچھے وائر چل رہی ہے اس میں کرنٹ آئے گا تو آگے بلب جلے گا۔ یہ رسی اللہ کی لٹک رہی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک مجھے اور آپ کو تعلق بنانا ہے تو اس رسی یعنی اس قرآن کو پکڑنا پڑے گا تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن سکے۔ یقین جانیں اللہ فرما رہے ہیں واضح کرتے ہیں وہ بہت ساری باتیں جو تم بلا چکے ہو، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ بہت ساری چیزوں کو تو ویسے تمہارے سے درگزر فرماتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ
و کتاب مبین، آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اب یہ قرآن کی صورت میں ایسی کتاب جو نور بھی ہے، جو جاہلیت کے اندھیروں سے تمہیں نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کے جانے والی کتاب۔ اللہ اکبر، جو واضح کتاب ہے، جس کی ہر چیز بڑی واضح ہے، آسان ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46 میں آتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، جو ان کے پاس پہلے کتاب موجود تھی تورات، اس کی تصدیق کرنے والے، وَآتَیْنَاهُ الْإِنجیل، اور ہم نے ان کو انجیل نازل فرمائی، فِیہِ ھدی وَنُور، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا۔ پہلی باتیں بعد میں ہوئیں جو انجیل تھی، کیونکہ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 15۔ اللہ فرمارے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور یقیناً اللہ اکبر، جو لوگ عربی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے صیغے جو آئے ہیں، لام بھی جو ہے تاکید کے لیے ہے، تاکید کے کتنے صیغے ہیں کہ ہم ہی حفاظت کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42، سورہ نمبر 41، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی ہدایت اور نور تھا انجیل میں، اور تصدیق کرتی ہے جو آپ اس سے پہلے کتاب ہے یعنی تورات کی، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اے اہل انجیل، اے انجیل والو، اے نصارہ، اے عیسائیوں، تم فیصلے کرو اللہ کی کتاب انجیل کے مطابق، وہ انجیل جو اصل انجیل ہے۔ پھر جو نہ فیصلے کرے اللہ کی کتاب کے مطابق، 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، پہلے ان کے لیے یہود کے لیے بھی آئی ہے، اور ہمارے لیے تو یہ آیتیں ہے ہی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ تو ہیں جو انکار کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وہی لوگ تو ہیں جو ظالم ہیں، وہی لوگ تو ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں، 2 آیتیں اور لے لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ اہل کتاب کرتے تورات اور انجیل کو قائم، اگر ہم بھی آج قرآن کو قائم کریں تو کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوتا؟ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ، جو ان کو اور جو کچھ بھی ہے ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ ضرور کھاتے، آسمان سے بھی نعمتیں اترتی اور زمین بھی ان کے لیے پیداوار اگاتی، زمین سے بھی ان کے لیے بہت ساری نعمتیں اللہ کی نکلتی۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں کچھ لوگ تو درمیانی راہ پڑے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور باقی بہت زیادہ وہ لوگ تھے جو بہت ہی برے اعمال کرتے تھے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس آیت پر تھوڑی سی مزید بات، اور اس کے علاوہ ایک اور آیت پر تھوڑی سی اور مزید بات کریں گے۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 کی، جہاں اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ، اگر یہ قائم کرتے نا اہل کتاب، جو ان کو کتابیں دی گئی تھی، یعنی تورات کو بھی قائم کرتے، فیصلے قائم ہوتی۔ قیام کا کیا مطلب ہے؟ ایمان تو وہ رکھتے تھے، آج ہم بھی قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں، کیا قرآن ہماری زندگیوں میں قائم ہے؟ اللہ فرما رہے کہ اگر یہ اہل کتاب، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ قائم کرتے اپنی کتابوں کو، تورات کو اور انجیل کو، یعنی عدالتی نظام اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتا، سیاست اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتی، معاشرت اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتی، معاشیات اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتی، کاروبار لین دین اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتا، خوشی غمی اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتی،
تو اللہ فرما رہے ہیں کیا ہوتا، کتنی برکت آنی تھی، لا کالو من فوقہم، تو یہ آسمان سے آپ نے کھاتے، یعنی آسمان اس وقت بارشیں برساتا جب ضرورت ہوتی، اتنی برساتا جتنی ضرورت ہوتی، رحمت والی بارش ہوتی، ومن تحتی ارجلہم، اور ان کے نیچے زمین جو ہے وہ اپنے خزانے اگلتی، اللہ اکبر، منہم امۃ مقتصدہ، اللہ فرما رہے ہیں ان میں ایک گروہ تو جو تھا وہ درمیانی راہ پر رہا، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور کثیر وہ تھے جو بہت ہی برے اعمال کرتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ جب اہل کتاب کی مثال دی جاتی ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں اپنے ذہن میں لے آئیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم خوب ہو وہی کچھ کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے کیا۔ فرمایا، پوچھا صحابہ نے، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا اور کون؟ جوتا با جوتا، جیسے ایک جوتا دوسرے کا مشابہت ہوتا ہے، مشابہت رکھتا ہے، ویسے ہی اگر وہ گو کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی ضرور گھسو گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی قدم با قدم ان کی پیروی کرو گے۔ سورہ المائدہ کی ایک اور آیت کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ جو ہیں ان کی غلطیاں جو اہل کتاب نے کی گنوا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم وہ کچھ نہ کرنا۔ اللہ فرما رہے ہیں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو اپنی زندگیوں میں۔ جیسا کہ میں نے بہت ساری چیزوں کا نام لیا، ہر جگہ نظر آنی چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی، عدالت میں بھی، سینٹ میں بھی، اسمبلیوں میں بھی، ہر جگہ، ہمارے بازاروں میں بھی، ہماری مسجدوں میں بھی، ہر جگہ اللہ کی کتاب قائم نظر آئے کہ اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ تو جب ان کو پکارا جا رہا ہے تو کیا اللہ ہم سے نہیں کہیں گے کہ اے اہل قرآن تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے اگر تم قرآن کو قائم نہیں کرتے، اس کو اپنا سپریم لا نہیں مانتے، اللہ اکبر۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ بھی تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو قسم کی وحی آتی تھی، ایک جلی جو قرآن کی صورت میں ہے جس کا ایک ایک لفظ اللہ کی جانب سے ہے، اور دوسری خفی جو آپ کے دل میں القاء کی جاتی، پھر اسے آپ اپنے الفاظ میں لوگوں تک پہنچاتے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اکبر، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، لیکن اللہ اکبر یقیناً ان میں سے کثیر تعداد نے زیادتی کی جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کے بارے میں، طغیانم و کفرا، سرکشی اور کفر کی وجہ سے، فلا تأسا علی القوم الکافرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں ایسے کافر لوگوں پر، ایسے نافرمانوں پر، ایسے انکار کرنے والوں پر۔ سورہ المائدہ میں آتا ہے جہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے کیوں دور ہوئے، اللہ فرما رہے ہیں نُوِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بنی اسرائیل، کہ لعنت کی گئی، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے بنی اسرائیل کے لوگ، کس کی زبان سے؟ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، اللہ فرما رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی ان کو قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اسی وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، حدوں کو کراس کر رہے تھے، اللہ اکبر، حدود سے باہر نکل رہے تھے، اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر رہے تھے۔ کیا آج اللہ کا نظام ہمیں نظر آتا ہے کہیں قائم؟ پورے کا پورا، کہیں کوئی حصہ ہوگا، کہیں کوئی حصہ، اور کیا نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے، فعلوہ، جو لوگ برائیاں کر رہے تھے بس ان برائیوں سے جو عمل لوگ کر رہے تھے نہیں روکتے تھے۔ آج یقین کریں امر بالمعروف تو آسان ہے، نماز کے لیے کہیں لوگ کہیں گے ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ سن لیتے ہیں، لوگوں کو کہیں کہ حرام خوری نہ کرو، لوگوں کو کہیں کہ ملاوٹ نہ کرو، لوگوں کو کہیں کہ رشوت نہ لو، جا کر بتائیں لوگوں کو کہ جو ہم خوشیوں میں کر رہے ہیں، جو غمیوں میں کر رہے ہیں، وہ سب کا سب سنت اور قرآن کے خلاف ہے۔ کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا، یقین کریں۔ امر بالمعروف تو ہے، نہیں عن منکر
یہ لوگ بھی نہیں انل منکر نہیں کرتے تھے. یہ لوگ شروع میں تو کرتے رہے لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. پہلے کوئی آ کے بری بات کرتا تو اس کے ساتھ یہ بات اس کو منع کرتے، لیکن پھر اسی کے ساتھ دوستی رکھتے، اسی کے ساتھ رکھتے، اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں محو ہوتی گئی. لبیس ما کانوا یفعلون، اللہ فرماتا ہے بہت ہی برا ہے یقیناً جو وہ کر رہے تھے. ترا کثیرم منہم یتولون الذین کفروا، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے ان میں سے کثیر لوگ وہ کافروں سے دوستیاں لگائے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے اعمال کو آگے بھیج رکھا ہے. ان سخط اللہ علیہم، کہ یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ اکبر. وفی العذاب ہم خالدون، اللہ فرما رہے ہیں آپ یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں یہود اور نصارہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. قالت الجہود والنصارى نحن ابناء اللہ، کہتے تھے یہ یہود اور نصارہ کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پوچھیں ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا تھا مگر اتنے چہیتے تھے. آج امت مسلمہ سمجھتی ہے کہ ہم بہترین امت ہے، کیوں عذاب ہے ہم پر؟ وجہ اللہ کی کتاب ہی قائم ہی نہیں ہے. فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوتے، قانون قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے. اللہ حکم معاشرت قانون سیاست کیا واقعی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر احکام کے مطابق ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بل انتم بشر ممن خلق، اللہ فرما رہے ہیں بلکہ تم بھی تو انسان ہی ہو جو اپنے آپ کو بڑا زبردست سمجھ ہو، جن کو اللہ نے بنایا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ بادشاہ ہے جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس پر بھی اللہ ہی کا اختیار چلتا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور پھر اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. دیکھیں اب آج کیا ہے، کس طرح فیصلے ہوں گے. اللہ فرما رہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے یہ حق کے ساتھ دی ہے مومنوں مسلمانوں، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، لیکن اب یہ فیصلہ کرے گی کتاب، ان سب کو مانیٹر کرے گی. جو اس قرآن کے مطابق ہوگا تورات میں اور انجیل میں اسی کو قبول کیا جائے گا. فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کہہ رہے ہیں تم بھی فیصلے کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اس مانیٹر کتاب کے ساتھ جو فرقان ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. اے ایمان والو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور دیکھو تم پیروی نہ کرنا ان کی خواہشات کی. کن کی؟ یہود و نصارہ کی. اما جاءک من الحق، جبکہ تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی جانب سے حق. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، تمہارے سب کے لیے ہم نے کوئی شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے. سب شریعتوں میں تھوڑا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم سب انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت اللہ بھائی ہیں. ہمارا دعوت ایک ہی ہے کہ ایک اللہ کی بات. ہر شریعتیں آہستہ آہستہ چینج ہوتی رہی جیسے جیسے انسان ارتقا کرتا گیا ویسے ویسے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک جیسا بنا دیتا، سب ایک جیسے ہوتے، سب اللہ کے فرمان بردار ہوتے، لیکن امتحان لینا مقصود تھا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں لیکن ہم نے اس لیے یہ تمہیں علیحدہ امتوں بنایا، تمہیں علیحدہ گروہوں میں، یعنی یہود نصارہ یہ سب ہوئے تاکہ تمہاری آزمائش کر لیجئے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کیا کرو نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب لٹائے جاؤ گے. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو تمہیں بتا دیا جائے گا پھر کہ تم جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے وہ سب باتیں تمہارے پر کھول کر تمہارے لیے بیان کر دی جائیں گی. اللہ کرے کہ یہ باتیں میرے اور آپ کے سمجھ میں آئیں. اللہ کرے یہ قرآن ہمارے دلوں پر اترے اور ہمارے دلوں کو بدل دے. یقین جانیں یہ ایسی کتاب ہے، یقین جانیں اس نے ان لوگوں کو بدل دیا
جو جگرالو اور ضدی قوم تھے. سورہ مریم میں آتا ہے کہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، اس کتاب کے ذریعے انذار کریں جو جگرالو لوگ ہیں. اللہ نے ان کو چن لیا، انسانوں کا امام بنا دیا کہ اب کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اب تم بہترین امت ہو. تم لوگوں کے درمیان یہ کام کرو گے کہ اللہ کا کلام ان تک پہنچاؤ گے، تم گواہ بنو گے ان کے اوپر، اور ان کو نیکی کی طرف بلاؤ گے، ان کو نیکی کی دعوت دو گے، ان کو برائی سے منع کرو گے، اور تم اللہ پر ایمان لاؤ گے. اچھا، ایک مسئلہ صرف میں آخری مسئلہ بیان کر دوں. ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعویٰ کا کام ہم اس وقت کریں گے جب ہم مکمل ہوں گے، ایمان کامل کے درجے پر پہنچے گا. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچاؤ. اگر ہم سمجھتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا زبردست ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ جب کامل ہوگا تو تب یہ دعویٰ کا کام کرے گا، تو کامل تو کوئی ہو نہیں سکتا. اور جو سمجھتا ہے وہ کامل ہو گیا، وہ بھٹک گیا. ہم ہر وقت دو حالتوں میں ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو جب بلا رہے ہوتے ہیں، یقین جانیں تو اس میں ہم اپنی بھی، میری اور اپنی بھی، آپ کی بھی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. بلکہ کچھ اللہ اکبر اللہ والے تو ایسے ہیں، جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس برائی کو زیادہ ذکر کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہے، تاکہ اس دعوت کی برکت سے وہ برائی ہم سے دور چلی جائے. کریں ان چیزوں کی نشاندہی جس میں آپ خود پھنسے ہوئے ہیں، تاکہ بار بار بیان کرنے سے اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے. باقی رہ گئی بات، کوشش کریں کہ موت تک ہم ایمان کی حالت میں ہوں اور ایمان ہی کے ساتھ ہمیں موت آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان في قصصهم